بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ 7ویں جماعت کی جو نئی کتاب آئی ہے یہ وہ والی کتاب ہے۔ اس کی فہرست میں ہم نے حمد اس کو کمپلیٹ سال کر لیا تھا، اور نعت کے ہم نے خاص الفاظ، اس کا مرکزی خیال، اس کا خلاصہ اور اس کی تشریحات، ان سب کو ہم نے کمپلیٹ سوال کر لیا ہوا تھا۔ ان ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے، نظم نعت میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، نظم نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی تعریف کی گئی ہے۔ درود پاک پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت وہ نظم ہے جس میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد ہوتی ہے، اور جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے، زبان پر صبح و شام کیا جاری ہے؟ اس کا جواب ہے، زبان پر صبح و شام صلی علی جاری ہے، یعنی کہ درود پاک جاری ہے۔ اگلا سوال ہے، انبیاء اور رسول کے امام کن کو کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، انبیاء اور رسول کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سخاوت کا دریا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، سخاوت کا دریا سے شاعر کی مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد سے زیادہ سخی ہونا ہے۔ یہ تھے اس کے سوال جواب۔ اب آگے ہے سوال نمبر 2، نظم کے اس شعر کا خیال تصور پہلے زبانی بیان کرے، بعد ازاں لکھ کر واضح کرے۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں، جن پہ رب بھی شہدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شان مبارکہ کو بیان کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انسانیت سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرع مکمل کریں۔ الف والا ہے، دو عالم کے ڈیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جواب ہے، آقا۔ آگے ہے بے، نوید ڈیش ہمارے نبی۔ اس کا جواب ہے، مسیحا۔ نوید مسیحا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیم والا ہے، دکھوں کا ڈیش ہمارے نبی۔ اس کا جواب ہے، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دال والا ہے، وہ سخاوت کا ڈیش ہمارے نبی، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے ہے آخری ہے، رحمت ڈیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جواب ہے، سراپا۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، نعت کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے، دو عالم کے آقا کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ تو الف والا جون سا ہے یہ اس کا آنسر ہے۔ بے والا ہے، شاعر کے مطابق زبان پہ صلی اللہ رہے ہر صبح ہر شام، دن رات، صبح و شام۔ اس کا جواب ہے، صبح و شام۔ انبیاء اور رسول کے امام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیراب کی خلقت، خلق خدا، دنیا، انسانیت۔ تو اس کا جواب ہے، خلق خدا۔ ہمسری اور مثل میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تنہا، یکساں، سردار، اعلیٰ۔ اس کا جواب ہے، تنہا۔ اب اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ پہلا الفاظ ہے آقا۔ اس کا جملہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم کے آقا ہیں۔ اگلا الفاظ ہے رحمت۔ اس کے جملہ ہے، ہم اللہ کی رحمت کے
طلبگار ہیں۔ اگلا الفاظ ہے نوید یعنی کہ خوشخبری، اس کا جملہ ہے مجھے حج پر جانے کی نوید ملی ہے۔ اور اگلا الفاظ ہے مداوا، اس کا جملہ ہے درود پاک پڑھنے سے دکھوں کا مداوا ہوتا ہے۔ آخری الفاظ ہے شیدا، اس کا جملہ ہے تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شیدا ہیں۔ شیدا کا معنی ہے عاشق۔ یہ تھے اس کے جملے۔ اب اگلا سوال ہے مذکر اور مونث الگ الگ کر کے لکھیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ مذکر اور مونث یہ کیا ہوتے ہیں۔ مذکر وہ اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا نر ہونا ظاہر کرے مذکر کہلاتا ہے۔ نر من لڑکا، میل جون سا ہے اس کو شو کرے، جیسے لڑکا، بیل، اونٹ، شہر وغیرہ، یہ مذکر ہے۔ اور مونث وہ اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا مادہ ہونا ظاہر یعنی کہ فیمیل ہونا ظاہر کرے، جیسے کہ لڑکی، گائیں، اونٹنی، سڑک وغیرہ۔ اب ہم اس کے مذکر مونث کر لیتے ہیں۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ہم مذکر اور مونث کو الگ کریں گے۔ پہلے مذکر لکھتے ہیں عالم، یہ مذکر ہے۔ اگلا ہے آقا، اس سے اگلا ہے ہمسر، اور اس سے اگلا ہے خلقت، اور آخری ہے خلق۔ اب مونث جون سے ہیں وہ نیچے ہم لکھ لیتے ہیں، یعنی کہ مادہ والے جون سے ہیں وہ ہے رحمت، نعت، سخاوت، زبان اور مثل، یہ مذکر مونث تھے۔ اور نعت کی مشق کا یہ آخری سوال تھا، یہاں پہ یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سبق نمبر 3 کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔